وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين، اور نہیں ہم نے اتارا اس کی قوم پر اس کے بعد کوئی لشکر آسمانوں سے، اور نہ ہی تھے ہم اتارنے والے۔ ان کانت الا صیحۃ واحدۃ، نہیں تھی مگر ایک چیخ، فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، پس وہ ہو گئے اس وقت بجھے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب انہوں نے حبیب نجار کو شہید کر دیا، انطاکیہ بستی والوں نے، جس نے آ کر پیغمبروں کی حمایت کی تھی اور حق کا اعلان کیا تھا اپنے ایمان کا بھی، تو انہوں نے پیغمبر جو تھے، رسول جو تھے، تو ان کو تو چھوڑ دیا، اس کو مار پیٹ کرنی شروع کر دی، تو اس کو شہید کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب وہ ہم نے اس کو جنت میں داخل کر دیا تو اس نے اس وقت بھی اپنی قوم کا خیر خواہی اور ہمدردی چاہی کہ کاش کہ میری قوم کو پتہ چل جاتا، سمجھ جاتی تو وہ ایسا نہ کرتی، کہ جو میرے رب نے مجھے انعام دیا ہے معاف بھی کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے معزز لوگوں میں بھی بنا دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے پھر اس کے بعد، یعنی حبیب نجار کے شہید ہو جانے کے بعد، ہم نے کوئی آسمان سے لشکر نہیں اتارا، اور نہ ہی ہم اتارنے والے تھے۔ یعنی پہلی جو قومیں اللہ نے تباہ کیں تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے نازل کیے، کہ فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے قوموں کو تباہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمیں اس بستی کو، ان لوگوں کو تباہ کرنے کے لیے کوئی فرشتوں اتارنوں کی ضرورت ہی نہیں تھی، یعنی اتنا بڑا کوئی کام ہی نہیں تھا کہ ہم کوئی فرشتے اتارتے، ہم نے نہ اتارے ہیں نہ ہم اتارنے والے تھے، یعنی ہمارا کوئی ارادہ ہی نہیں تھا ان کو فرشتے اتارنے کا، مگر صرف ایک چیخ تھی۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک آواز نکالی، چیخ نکالی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی ہی عذاب کے ساتھ وہ سب ایسے ہو گئے جیسے کوئلے ہوتے ہیں، تو وہ کوئلے جل کر بجھ جاتے ہیں نا، ان میں سے تھوڑا تھوڑا کم دھواں نکلتا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اس طرح ہو گئے جیسے کہ وہ بجھے ہوئے ہیں، یعنی اسی وقت وہ ملیا میٹ ہو گئے۔ یا حسرتاً علی العباد، افسوس ہے ایسے بندوں پر، ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، نہیں آئے ان کے پاس کوئی رسول مگر تھے وہ اس کے ساتھ مذاق کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے بندوں پر افسوس ہے کہ جنہوں نے پہلے لوگوں سے عبرت ہی نہیں حاصل کی، کہ پہلے رسول آئے تو ان کی قوموں نے بھی ان کے ساتھ جو کیا، پھر ان کے ساتھ ہم نے جو کیا، تو چاہیے تو تھا یہ لوگ سمجھتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ جب بھی کوئی رسول آیا ہے اس کی قوم نے اس کے ساتھ مذاق ہی کیا ہے۔ تو اصل میں اللہ تعالیٰ یہ کفار مکہ کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ پہلے جو کوئی لوگ کرتے رہے تم بھی وہی کر رہے ہو، تو ہم نے ان کو تباہ کیا، تم کو بھی کر سکتے ہیں، لیکن صرف وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے آخری پیغمبر کو بھیجا ہے تو ان کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، اس لیے ہم صرف آپ کو عذاب نہیں دے رہے، ورنہ آپ بھی تو کوئی اتنی مشکل قوم نہیں ہے کہ ہم آپ کو تباہ نہ کریں، ہم نے پہلے بڑی بڑی قومیں تباہ کر دی ہیں، تو صرف وجہ یہ ہے کہ آپ تمہارے اندر موجود ہیں، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی وجہ سے ہم آپ کو عذاب نہیں بھیجتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بیان بھی فرمایا کہ جب تک آپ ان میں موجود ہیں ہم ان پر عذاب نہیں بھیجیں گے، آپ ادھر ادھر ہوں تو پھر دیکھیں ہم ان کو کیسے پکڑتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے بندوں پر افسوس ہے، یا اس کا دوسرا مطلب ہے کہ قیامت کے دن لوگ افسوس کریں گے کہ ایسے بندوں پر کہ ان کے پاس رسول آئے تو انہوں نے مذاق بنائی رکھا، ٹھٹھا کرتے رہے، تسخیر کرتے رہے ان کی، تو چاہیے تھا اس کو مانتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون، کیا نہیں انہوں نے دیکھا کہ کتنی ہی بستیاں یا کتنی ہی قومیں ہم نے ان سے پہلے جو تھیں ان کو تباہ کیا، ہلاک کیا، انہم الیہم لا یرجعون، یہ کہ نہیں ہے وہ ان کی طرف لوٹ کر آنے والی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے پہلے جو قومیں تھیں ہم نے ان کو تباہ کیا، تو کیا یہ دیکھتے نہیں کہ ان میں سے کوئی بھی واپس لوٹ کر نہیں آیا، کسی میں جرأت طاقت ہی نہیں ہوئی کہ اٹھ کر واپس آئے، جو بڑے بڑے قد آور تھے، کھجور کے تنوں کے برابر ان کے قد تھے قوم عاد کے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی بھی واپس نہیں لوٹ کر آیا، کیونکہ واپس کوئی آ سکتا ہی نہیں، اللہ کا ایک قانون ہے کہ جو چلا گیا وہ واپس نہیں آ سکتا۔ وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور نہیں ہے کوئی جماعت مگر وہ سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کیے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کوئی بھی جماعت یعنی کوئی بھی امت کوئی بھی گروہ ایسا نہیں ہے مگر وہ سب کے سب ہمارے پاس حاضر کیے جائیں گے۔ تو اس لیے جب ہمارے پاس آنا ہی ہے، ہمارے پاس حاضر ہونا ہے، تو پھر تیاری کرنی چاہیے بجائے اس کے کہ اکڑنا زمین میں اللہ کی۔ تو جب ادھر جائیں گے سب تو پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مشہور و معروف واقعہ پیچھے ہم پڑھ رہے ہیں سورہ الانعام میں، کہ اللہ تعالیٰ ان کو پوچھیں گے کہ اے میرے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام، کیا آپ نے ان کو کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو؟ تو وہ کہیں گے اللہ جی میں نے تو نہیں کہا، جب تک میں زندہ تھا اس وقت تو میں نے نہیں ان کو کہا، نہ مجھے یہ پتہ ہے، تو جب میں آ گیا ہوں دنیا سے اس وقت کا مجھے نہیں پتہ انہوں نے میرے بعد کیا کیا ہے۔ تو انک انت علام الغیوب، تم ہی اللہ جی زیادہ غیب کی باتوں کو جاننے والے ہو، اس لیے مجھے نہیں کوئی پتہ۔ ہاں اگر انہوں نے یہ کام کیا ہے تو پھر تمہارے بندے ہیں، تمہاری مرضی ہے ان کو عذاب دو، تمہاری مرضی ہے ان کو بخشو، میرا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، کیونکہ جب تک میں رہا ہوں میں نے ان کو نہیں کہا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب سب ہمارے پاس جمع ہوں گے، حاضر ہوں گے، پھر سب کا حساب و کتاب ہوگا۔ جزاکم اللہ خیرا۔